मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के चैनल में आपका खैर मकदम है। मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के बयानात और इस्लामिक वीडियोस के लिए अब्दुल्ला रब्बानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। दोस्तों, जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अब हमें रमज़ान मुबारक का कैसे इस्तकबाल करना है, इसके मुताल्लिक कल की वीडियो में बताया गया। उसमें एक बात आई थी कि ज़कात जो है, हम ज़कात की तैयारी कर लें, ज़कात निकाल लें। आज उसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात होगी कि ज़कात किस पर वाजिब है, ज़कात कब निकालनी चाहिए, ज़कात किन चीज़ों में होती है, ज़कात ना निकलने पर क्या गुनाह है। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि बात समझ में आ जाए। मैं इंशाअल्लाह रहनुमाई करूँगा। अगर आपने गौर से इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और अगर समझना ही नहीं है तो आप इनसे उनसे 10 लोग, 20 लोग से, 25 लोग से पूछते रहेंगे, पूछते ही ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, अमल नहीं हो पाएगा। और अमल करना है तो इंशाअल्लाह इसी वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा और अमल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़कात फ़र्द है। जिस तरीके से नमाज फ़र्द है, इसी तरीके से ज़कात भी फ़र्द है। इस बात को अच्छे से समझ लें। हम इसको बहुत हल्का समझते हैं क्योंकि साल में एक ही मर्तबा ज़कात होती है ना, इसको हम बहुत हल्के लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो एक तो सही तरीके से ज़कात निकालते नहीं, और अगर निकालते हैं तो घर में एक फ़र्द निकाल दिया या एक दो निकाल लिए। घर में 5 लोग मालदार हैं लेकिन एक निकाल लिया, काफ़ी हो जाता है। तो इस सब के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात होगी। कुरान में क्या क्या बताया गया है ज़कात के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। आप अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुमला इस्तेमाल किया है उस पर गौर करें कि जो लोग माल को जमा करके रखते हैं, ज़हब वल फ़िद्दता, सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी इसमें से ज़कात नहीं निकालते, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहे हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। देखिए, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, अपने बच्चे को या उस्ताद अपने स्टूडेंट को जब कोई कहता है ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, फिर कल मजा आ जाएगी फिर। तो अल्लाह तबारक व तआला भी देखिए कह रहे हैं, नहीं निकाल रहे हो तो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं निकालते उनको अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। हाँ, खुशखबरी अजाब की होती है भाई, की अच्छी चीजों की खुशखबरी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वार्निंग है कि नहीं खर्च कर रहे हो, ठीक है, मत खर्च करो। कल जब मेरे पास आओगे तो पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या आज़ाद तैयार कर रखे हैं। तो बहुत बड़ा आज़ाद है कि ये सब जो तुम जमा करके रखे हो ना, ये सब, यही सोना चांदी, इसी से हमारे जो है बगलों को, चेहरों को, पेशानियों को दागा जाएगा, है ना। और एक गंजा सांप अल्लाह तबारक तआला मुसल्लत कर देगा, डसता रहेगा। गंजे सांप का ताल्लुक क्यों जिक्र किया गया, क्योंकि इससे मुराद ये है कि बहुत ही जहरीला सांप होगा। तो ये तो अजाब है जो हम ज़कात नहीं निकालते हैं। अब ज़कात, मसला रह गया ये कि ज़कात किन लोगों पर वाजिब है। जो मालदार हैं उन पर ज़कात वाजिब है। अब मालदार कौन है भाई, आज तो हर आदमी, देखिए जहाँ पर दुनिया का मामला होता है ना, दुनियावी मामला, वहाँ पर हर आदमी अपने आप को मालदार बनता है। जहाँ दीन का मामला आता है तो वहाँ पे हर आदमी अपने आप को गरीब ही बनने लगता है। तो शरीयत ने एक मुतय्यन कर दिया हद कि मालदार कौन है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, गौर से सुने, 52.5 तोला चांदी, जिसके पास इतना माल हो, यानी उतना पैसा हो, या उतना उसके पास तिजारत का सामान हो कि उस तिजारत के सामान को बेच करके 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो। अब ये पूछेंगे 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है। अरे भाई आसान है, आप जाइए सोनार की दुकान पे जाएं, पता करें कि 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या चल रही है आज के ज़माने में।
اب وہ ہر بدلتی رہتی ہے. اب کیا بتایا جائے کہ یعنی آج کے زمانے میں یہ چل رہی ہے, اگلے زمانے میں. ایک چیز سمجھ لے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسہ موجود ہو, بینک میں ہو یا کہیں رکھا ہو, یا کسی کو آپ نے قرض دیا ہو, یا آپ کے پاس اتنا تجارت کا سامان پڑا ہو, یا آپ نے کوئی ایسا سامان رکھا ہو جو بیچنے کے لیے نیت سے ہو, خریدنے بیچنے کی نیت سے ہو, تو وہ سب کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی خریدنے کے برابر پہنچ جا رہی ہے, یا ہمارے پاس اتنا سونا ہو, چاندی ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو, یعنی اس کی مالیت کتنی ہو, تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ یہ جو سامان یعنی یہ ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہمارے پاس مال آیا, تو یہ اس پر سال گزرے, 1 سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. اب یہ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سونے کا الگ, چاندی کا الگ. جیسے مثال کے طور پر سونا آج کی ڈیٹ میں آیا, پھر چاندی کچھ دن کے بعد جو ہے 1 مہینے کے بعد آ گئی, پھر مال آ گیا کہیں سے 1-2 لاکھ روپیہ, پھر ہم نے جو ہے تجارت شروع کر دیا, تو اب سب پہ الگ الگ سال گزرنا ضروری ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا کوئی ضرور نہیں. سب سے پہلے فرسٹ ٹائم ہم جب مالدار بنے, یعنی ہمارے پاس جس دن 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے برابر پیسہ آیا, ہم اس دن سے مالدار ہو گئے. اب اس تاریخ سے لے کر کے اگلے سال کی اسی تاریخ تک کے بیچ میں جتنا بھی پیسہ ہوگا, اب یہیں سے گنا جائے گا ہمارا کہ ہمارے پاس جو اگلے سال والا تاریخ اسی تاریخ میں آئے گی, ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. مثال کے طور پر جنوری کی 1 تاریخ کو ہمارے پاس 1 لاکھ روپے آئے تھے. اب اگلے سال جنوری کی 1 تاریخ تک دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں, یا ہمارے پاس کتنی مالیت ہے, یا ساری چیز ملا کر کے سونا, چاندی یا مال جو ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, یا وہ سامان جو ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہے, یہ سب کو ملا کر کے ہمارے پاس کتنا ہے. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر 1 سال کے اندر موجود ہے یا اس سے بڑھا ہوا ہے, تو اس پر زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے, یعنی 1 لاکھ میں 2.5 ہزار روپیہ. 1 لاکھ میں 2.5 ہزار روپیہ کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہم کو زکوٰۃ نکالنا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کب نکالی جائے, کہ رمضان ہی میں نکالنا ضروری ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم مالدار ہوئے جس تاریخ کو, ہم اسی تاریخ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن چونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مالدار کب ہوئے, تو لوگ اسی لیے اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. تو ہم بھی اب ایک تاریخ فکس کر لیں رمضان کی, کہ 1 رمضان کو یا 2 کو یا 4, 5, 10 رمضان, جو بھی ایک ہم رمضان کی تاریخ فکس کر لیں. ہم کو اسی تاریخ سے پہلے حساب کر لینا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے. اسی مال کے اعتبار سے ہم ہر سال کی اسی رمضان کی تاریخ کو زکوٰۃ نکال کر کے رکھ دے, یا حساب کر کے کہیں رکھ دے. یہ نہیں کہ چلو نکال لیں گے 10 رمضان کو کچھ حساب کر لیا, کچھ 12 کو کر لیا, کچھ 15 کو کر لیا, پورے رمضان حساب کرتے رہے. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے نا, حساب کر کے نکالنا بہت ضروری ہے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ مردوں پر بھی فرض ہے, عورتوں پر بھی فرض ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکثر تو زکوٰۃ نکال دیتا ہے, لیکن عورتوں کی زکوٰۃ بہت کم نکلتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر جوائنٹ فیملیوں میں یہ طے نہیں ہو پاتا ہے کہ جو زیور ہے وہ کس کا ہے. جیسے مثال کے طور پر بہو جو زیور لے کر کے آئی ہے اپنا, وہ تو اس کا ہے, لیکن کچھ اس کے مائکے سے بھی ملتا ہے, تو اس کا مالک متعین نہیں ہوتا ہے کہ کس کا ہے. اکثر تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ساس جو ہوتے ہیں, یعنی گھر کے جو مالک ہوتے ہیں, ان کے ہی قبضے میں وہ زیور رہتا ہے. جب کوئی فنکشن ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, تو عورتوں کو, بہوؤں کو دے دیا جاتا ہے پہننے کے لیے. لیکن کہا جاتا ہے زبان سے کہ یہ تو تمہارا ہی ہے, یہ تمہارا ہی ہے. لیکن مثال کے طور پر بائی چانس اگر اس کا طلاق ہو جائے, تو پھر ہم اسی زیور کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. تو پھر وہ زیور بہو کا کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیور آپ کے قبضے میں ہے, تو زکوٰۃ آپ کو ہی نکالنا پڑے گا.
یا تو پھر آپ اس کو مالک بنا دیجئے، وہ اس کی مالکن ہے، جو چاہے کرے، اب اس کا ہو گیا، اب آپ کو اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، پھر وہ زکوٰۃ اس بہو کے اوپر واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ اور اگر آپ نے مالک نہیں بنایا ہے تو یہ زکوٰۃ آپ کو ہی نکالنا پڑے گا۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں، اس میں بہت گڑبڑی ہوتی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر جو جوائنٹ فیملیاں ہیں اس کے اندر یہ بہت گڑبڑی ہوتی ہے، ہم بہت چالاکی میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سے بھی زیادہ چالاک ہے، کل قیامت کے دن اچھے سے سمجھا دے گا پھر ہم کو۔ ہاں، اس لیے دین کے معاملے میں زیادہ چالاکی نہیں کرنا، اپنا دماغ نہیں چلانا، جو حکم دیا ہے شریعت نے اس پر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو سب کو جو مرد ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، جو عورتیں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد نکال دیے، عورتوں کے اوپر کچھ ہے نہیں، تو یہ ہم کو طے کرنا ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ اگر صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہے یا سونا چاندی ہے، اتنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اس لیے آج ہی ہم طے کر لیں، ہم اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا ہے آپس میں گھر میں یہ طے کر لیں کہ اس کا مالک کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، ہر ایک کو مالک بنا دیں۔ اگر ہم نے اپنے قبضے میں رکھا ہے تو ہمارے پر زکوٰۃ ضروری ہوگی، اگر ہم نے بہو کو مالک بنا کے رکھا ہے تو بہو کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کا شوہر نکالے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا، نہیں کہ بس اندازے سے نکال دیا ہو گیا، حساب کرنا ہے، پورا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا ہم کو نکالنا ہے۔ اور بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اپنے پاس کے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے ہم پوچھیں، رابطہ کریں، اسے انشاءاللہ وہ پوری ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیں گے۔ آج یہ ہم تو دین کے معاملے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں، تھوڑی سی کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ دین کا اتنا بڑا معاملہ ہے جہاں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، اس میں ہم جو ہے دین کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو ایسے کام نہیں چلنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔